ویلکم بیک ATV مارننگ ود فرا میں خوش آمدید. آج میں آپ کی ملاقات ایسے مہمانوں سے کرانے جا رہی ہوں جن کا تعلق ہے ٹریول اینڈ ٹورزم کے ساتھ. میری پہلی جو مہمان ہے انفیکٹ حمیرہ جی, حمیرہ خان. ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ پاکستان کی پہلی فیمیل ٹور آپریٹر, نیشنل بھی اور انٹرنیشنل بھی, اور ٹریکر بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ جسے کہتے ہیں ٹورزم سے جڑے ہوئے بہت سارے کام جو کہ انہوں نے ایز بزنس ایز این انٹرپرینور کرنے شروع کیے. السلام علیکم, ویلکم ان شو. کیسی ہیں؟ Thank you so much. I had been following you for a very long time and it's an honor and privilege to be here today. Thank you so much and it's very nice to meet you. مجھے بہت اچھا لگتا ہے ایسی خواتین جو نئے جو ایوینیوز ہوتے ہیں ان کو ایکسپلور کرتی ہیں اور وہاں اپنے جھنڈے گاڑتی ہیں. We'll talk about it. آج آپ کے ساتھ ہمارے جو مہمان موجود ہیں خالد محمود صاحب. السلام علیکم, گڈ مارننگ. تھینک یو سو مچ. کیسے ہیں آپ؟ پرفیکٹلی گڈ. اور خالد صاحب جو ہیں یہ ٹریکر ہیں, ایکسپلورر ہیں اینڈ ڈاکیومنٹیرین, یعنی یہ تینوں کام جو ہیں وہ اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں, کوئی ایسپیکٹ اس کا جو ہے وہ مس نہیں کیا ہوا. آپ کو پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی طرف سے ایوارڈ فار بیسٹ ڈاکیومنٹری جو ہے یہ مل چکا ہے ایڈونچر سپورٹس میں 2023 میں, اور اس کے علاوہ بھی بے شمار ایوارڈز ہیں جو کہ ان کے حصے میں آ چکے ہیں جو کہ ڈاکیومنٹری میکنگ کے حوالے سے ہیں. 2024 میں بھی بیسٹ شارٹ ڈاکیومنٹری کا ایوارڈ جیت چکے ہیں, اور ٹریکر میٹ اپ بیسٹ ڈاکیومنٹری ایوارڈ جو ہے یہ بھی 2023 میں ان کو حاصل ہو چکا ہے. سو کیسے ہیں خالد صاحب, کیا انجوائے کرتے ہیں زیادہ, ٹریکر ہونا, ایکسپلورر ہونا یا ڈاکیومنٹیرین ہونا؟ میں ایکسپلورر ہونا زیادہ انجوائے کرتا ہوں, اور جب ہم لوگ ایکسپلوریشن کر رہے ہوتے ہیں تو اسی ایکسپلوریشن کی ہم لوگ ڈاکومنٹریز کر رہے ہوتے ہیں. اور جو ڈاکومنٹریز کا بیسیکلی آبجیکٹیو ہے وہ پاکستان کا جو ایک ریئل خوبصورت اسٹرننگ انسپائرنگ جو فیس ہے وہ دنیا کو دکھانا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج سے پہلے ہم نے اس طریقے سے پاکستان کو پورٹریٹ نہیں کیا, نہیں دکھایا. وی آر ہیونگ لانگ ماؤنٹین رینجز, جس میں کراکرم ہے, ہمالیہ ہے, ہندو کش ہے. تو یہ ماؤنٹین یہ ڈیزرو کرتی تھیں کہ ان کا جو ریئل فیس ہے وہ دنیا کو دکھایا جاتا, لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہو پایا. تو جب میں نے ایکسپلوریشن اسٹارٹ کی 1 decade اگو تو ہمیں بہت مشکل پیش آتی تھی ان ٹریکس کا نالج کے حوالے سے, ان کی پکچرز, ان کی ویڈیوز, ان کی کیمپ سائٹس, کیونکہ جو بھی آپ نے ٹریک کرنا ہے اس کی آپ کو نالج ہونا بڑا ضروری ہے کہ کیمپ کہاں ہوگا, آج آپ نے یہاں کیمپ کیا, نیکسٹ کہاں ہوگا, اگلا کہاں ہوگا, ٹرین کی شکل کیسی ہے, آپ کو ایکوپمنٹ کس طرح کا کیری کرنا ہے, آپ کو کتنے ٹیکنیکل لوگ اور کس طرح کے ٹیکنیکل لوگ ساتھ لے کے جانے ہیں تاکہ آپ کراس کر پائیں. تو یہ چیزیں جب دستیاب نہیں تھیں, اویلیبل نہیں تھیں گوگل پہ یا کہیں بھی, تو پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یار یہ ہیوج ویکیوم ہے, یہ کرنا ہوگا ہمیں تاکہ کل کو ہمارے آنے والے جو بچے ہیں, آنے والی جنریشن ہے جو پیشن رکھتی ہیں, جو کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے ایز ہو جائے گا یہ. صحیح. تو دیٹ واز دا ریزن, دیٹ واز دا پوائنٹ کہ میں نے پھر ڈاکومنٹریز اور ریسرچ بیسڈ ڈاکومنٹریز, وہ نہیں کہ آدھا چہرہ اپنا دکھایا اور آدھی تصویر کراکرم کی دکھا دی, ٹھیک ہے, اور کہانیاں بنا کے پیش کر دی. ناٹ لائک دیٹ. پراپر ریسرچ کی, پراپر بکس پڑھی, پراپر کراکرم کے اوپر جو ہے تمام گلیشیئرز, تمام ماؤنٹینز, تمام ویلیز, ان کو پراپر ایک کانٹینٹ بنا کے, اچھا کانٹینٹ بنا کے دین پھر ہم پلان کرتے تھے اپنے ٹرپس, اور وہ چیزیں انکارپوریٹ کرتے تھے ہم لوگ اپنی ویڈیوز میں. تو دیر آر مینی ویڈیوز اویلیبل ناؤ ایٹ دا مومنٹ آن یوٹیوب. یہ تو ایک بڑی نون فیکٹ ہے دنیا میں اب کہ یہ جو ایکسپلوررز ہیں انہوں نے دنیا کے جسے کہنا نا میپ آف دا ورلڈ چینج کرنے میں بڑا امپورٹنٹ رول ہے ان کا. سوچیں نا اگر کولمبس جو ہے امریکہ کی ایجاد اور دریافت جو ہے اس کے حصے میں نہ آتی تو آج دنیا جو ہے اس کا کیا نقشہ ہوتا ہے, اس کی کیا صورتحال ہوتی ہے. سو ڈیفینیٹلی جو شخص جاتا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے چیزوں کو اور اس کو پھر وہ رپورٹ کرتا ہے, وہ ایک اپنا ایک جسے کہنا چاہیے ایک ایسی ڈائریکٹ پرائمری سورس انفارمیشن شیئر کرتا ہے جس کی بڑی ضرورت ہے. لیکن حمیرہ جی, آپ کا بھی یہ پیشن ہے یہ والی ایڈونچر سائڈ یا نہیں, آپ کا جو ٹور آپریٹنگ اور یہ ہے یہ کچھ فرق ہے سلسلہ؟ میرے خیال سے دیکھیں ٹورزم میں جس وقت میں آئی تھی اس وقت لڑکیوں کے لیے تو یہ فیلڈ بالکل بھی, ایز آئی سیڈ کہ I was the only female in the tourism industry at the time. And for many years I was. 9/11 کے بعد تو ٹورزم ویسے ہی ختم ہو گئی یہاں پہ 15 سال کے لیے آلموسٹ. تو پھر اس کے بعد ڈومیسٹک ٹورزم سے اسٹارٹ ہوا, اور پھر دس از دا جرنی آف آر ٹورزم. اور ہم سے پہلے بہت اچھی ٹورزم بھی ہو رہی تھی 70s میں, اس سے بھی زیادہ اچھی ہو رہی تھی, جبکہ بسیں پوری کی پوری ہپی ٹریل پہ ہم لوگ تھے اور بھی بہت سے ٹریلز پہ ہم لوگ تھے. سلک روٹ پہ ہم لوگ ہیں, گندھارا کا پارٹ ہم ہیں, اور یہ سب چیزیں. مجھے دنیا دیکھنے کا شوق تھا, تو میں آئی واز اے اسٹوڈنٹ ان 3rd year. تو ایک جاب اپرچونیٹی آئی کہ ہاؤ اباؤٹ یو گیٹ ٹو سی دا ورلڈ اینڈ گیٹ پیڈ انسٹیڈ آف یو آر پیئنگ. تو میں گئی وہاں پہ, کافی سینئر لوگ بھی اپلائی کر رہے تھے, اینڈ دیر واز این امیریکن رائٹر کنسلٹنٹ
that lady, she picked me somehow. She said कि जी जो senior लोग हैं उन्होंने बहुत सी wrong practices भी learn की होती हैं along the way. So it's hard to unlearn also. So she picked me. She said कि she is fresh, she is young, and whatever we will teach her, she will. And within 30 days, you know, मैंने सोचा था कि मैं ये job part time करूँगी, studies full time. I was studying part time and I was working full time then. सही। ये हो गया तो ये फायदा हुआ इस बात का? जी मैं समझती हूँ कि दुनिया को देखने का, दुनिया से कनेक्ट करने का, रिलेट करने का, और ये भी देखने का कि देखें हम दुनिया के किसी भी हिस्से में जाएं, वी एज ह्यूमन बीइंग हम लोगों के एस्पिरेशंस, हमारे ड्रीम्स, हमारे फियर्स सब एक हैं. सो मैं अक्सर कहती हूँ कि टूरिज्म कनेक्ट्स, ट्रैवल कनेक्ट्स एंड पॉलिटिक्स डिवाइड्स. तो जो ये है ये हमें कनेक्ट कराता है. ब्रिजेस वो जो बड़े रिक्वायर्ड और नीडेड, मच नीडेड ब्रिजेस हैं वो हम दीवारें नहीं बनाते. वैसे भी ये लर्निंग है, ये जैसे बहुत भी हम बात ज़्यादा. कर रहे थे, डायरेक्ट लर्निंग है. और जैसे वो हमारी हदीस भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वक्त, तो उसका एक मकसद था कि इल्म हासिल करो चाहे चीन तक जाना पड़े. तो उसकी रीज़न यही थी कि उस वक्त चाइना वाज एन एम्पायर, तो आपने वहाँ लर्न करने के लिए जाना था. और हमारे भी एक्सप्लोरर जितने अरब्स हैं, अच्छा कोलंबस से पहले अरब्स ने एक्सप्लोर कर ली थी. जी. एक्सप्लोर उन्होंने की थी, इन्वेड इन्होंने किया था. राइट. तो हमारा जो है कि मुसलमानों का हमें बहुत से क्रेडिट्स चाहते हैं जी. लेकिन चूंकि कॉलोनाइजर्स ने बाद में हिस्ट्री लिखी, तो वो हमारा पार्ट उसमें से मिस हो गया. अब जैसे ये अब कह रहे हैं कि इन्होंने बहुत सी चीज़ें डॉक्यूमेंट करना शुरू की और उसकी नीड है. 90s में जब हम लोग जाते थे, मैंने जब ब्याफो हिल्स पर ग्लेशियर क्रॉस किया तो मैं दूसरी तरफ पहुंची तो उस वैली में लोगों ने कहा कि जी यू आर द फर्स्ट पाकिस्तानी गर्ल टू क्रॉस दिस ग्लेशियर. ओके, अब मैं समझती हूँ कि लोग एक्सप्लोरेशन की सेंस थोड़ी सी चेंज होगी कुछ लोगों में. लेकिन यस, ट्रैवल, इब्न बतूता ने भी कहा था, सॉरी मैं शायद ज़्यादा बोल रही हूँ, बट इब्न बतूता ने कहा था कि ट्रैवल leaves you speechless and then turns you into a storyteller. So that's what we become. So बहुत सारी stories तो आपके पास भी होंगी और आपके पास भी होंगे खालिद साहब. Would you like to share some of your stories? Yes, there are many stories और beautiful stories. अभी मैं recently बल्कि बात करूँगा कि देवसाई, मेरा शौक था कि मैं विंटर में ट्रैवर्स करूं. उसको दुनिया ने देखा समर में. और देवसाई की जो ब्यूटी है, आपको अब जानते हैं कि ये सेकंड हाईएस्ट प्लेट्यू है इन द वर्ल्ड, जो कि 4100 मीटर की बुलंदी के ऊपर है. और एक मैदान है. यस, और बहुत बड़ा मैदान है. 3600 स्क्वायर किलोमीटर का मैदान है ये. किसी ने इसको कहा है कि दैट इज अ ट्रीलेस विल्डरनेस. बड़ा खूबसूरत वर्ड है, ट्रीलेस विल्डरनेस. तो उस ट्रीलेस विल्डरनेस को मैंने विंटर में प्लान किया 2024 में. अच्छा, तो हमने और इसको खुला था 5 बाबू सर टॉप और ये सब चीजें? नहीं, खुला नहीं, बंद होता है ये वाला. देवसाई तो 6 महीने बंद होता है और 6 महीने खुला होता है. तो उस बंद दिनों में हाइक करके विंटर में ट्रैवर्स किया. तो इट वाज ऑल वाइट. तो उसकी जो वाइट विल्डरनेस थी, उसकी जो वाइट वर्ड थी, वो फिर मैंने दुनिया को दिखाई. उसके ऊपर हमने डॉक्यूमेंट्री पूरी की. तो हमने चेलम से अपना जर्नी स्टार्ट किया हाइक करके. तो फिर हमने जो है वो पहला जो कैंप था हमारा श्योसर लेक से पहले था. फिर हमने श्योसर लेक क्रॉस करके जो छोटा पानी आता है वो, फिर बड़ा पानी, और फिर हमने जो असदपारा टॉप है वहाँ पे कैंप किया. आपने हमारे साथ शेयर की हैं इनकी जी, पिक्चर्स? मेरी वीडियोस जी बिल्कुल उसमें है. जो कोलाज मैंने बनाया उसमें वो वीडियो शामिल है. बिल्कुल. जो तो कोलाज लेट्स हैव अ लुक एट दैट कोलाज, Yes. ताकि हम देख सकें कि वो क्या क्या चीजें हैं और फिर उसके बारे में बात भी करते हैं. सो ये एक हमने आपको डॉक्यूमेंट्री दिखाई, छोटी सी, नॉट कोलाज डॉक्यूमेंट्री, द कोलाज ऑफ मेनी डॉक्यूमेंट्री जी कह सकते हैं. तो इसमें कितने एरियाज आपने दिखाए हैं?
یہ ڈاکومنٹری جو میرے 5 ایئرس کے ایکسپیڈیشن کی ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ 5 ایئر کے جو ایکسپیڈیشن ہے اس کا یہ کولاج ہے یہ, اور اس میں آلموسٹ 27 گلیشیئر ہیں ڈفرینٹ کراکرم کے, جو بڑے بڑے جو مین گلیشیئرز ہیں. بٹ a lot of جسے کہنا چاہیے گیجٹس یا ایک ایفرٹ جو ہے وہ دکھائی بھی دے رہی ہے اسکرین کے اوپر, اس لیے کہ مجھے یقین ہے یہاں پر ایک تو ٹھنڈ بہت ہوگی, دوسرا یہ ایک لیس ٹریولڈ روڈز ہیں, روڈ لیس ٹریولڈ ہیں, تو یہ اس میں کیا چیلنجز پھر آپ نے فیس کیے ہیں اور کیا چیزیں تھیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں بہتر ہو سکتی ہیں فار ایکسپلوررز؟ اس میں سب سے پہلے تو آپ کا ایک اسٹیمنا ہونا چاہیے ہائکنگ کرنے کا, کیونکہ یہ 10 سے 15 دن کا ٹریک ہوتا ہے, ڈفرینٹ ٹریکس ہیں, ٹھیک ہے, اس میں آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سا ٹریک پلان کیا ہے, 8 دنوں والا, 10 دنوں والا, 12 دنوں والا. پھر اس میں آ جاتے ہیں کہ کریوس یا جو بولڈرز ہیں, یہ ٹرین جو ہے اس کی نیچر کیا ہے, وہ کس طرح کا ہے, اسی حساب سے آپ ایکوپمنٹ کیری کرتے ہیں, اسی حساب سے آپ ٹیم بناتے ہیں, اور اسی حساب سے اس کے پھر چیلنجز ہوتے ہیں. جو سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے یہاں پہ ویدر کا ہوتا ہے. ویدر انسرٹن ہے, کسی بھی ٹائم کچھ ہو سکتا ہے. اس دفعہ سنو لیک کے اوپر ہمیں اتنا ہارش ویدر ملا کہ 100 مائل پر آور کی سپیڈ سے ہوا چل رہی تھی. تو ہمارا جو میس ٹینٹ تھا, ہم اس میس ٹینٹ میں 20 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. 20 لوگوں کو کھڑے ہو کے میس ٹینٹ کے جو پول ہوتے ہیں وہ پکڑنے پڑتے تھے کہ میس ٹینٹ کہیں اڑ نہ جائے. اچھا, تو اتنی تیز ہوا, ہائٹ کے اوپر ہوا جو ہے وہ تیز ہوتی ہے, کیونکہ 4800 میٹر کی بلندی کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے تھے, اور وہاں پہ جو ہوا کی سپیڈ تھی وہ بہت زیادہ تھی, اور ساتھ سنو فال بھی تھی, یعنی کہ بلیزرز تھے. بعض کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ٹینٹ بھی جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے, اور دین پھر پرابلمس بڑھ جاتے ہیں. تو اس طرح کی جو صورتحال ہے وہ نارملی فیس کرنی پڑتی ہے ان ایریاز میں, ہائی الٹیٹیوڈ ایریاز میں. خالد صاحب, ہمارے یہاں پر تو ایئر ایمبولینس کا بھی کانسیپٹ نہیں ہے انفارچونیٹلی, کوئی اس طرح کے علاقوں میں کوئی ریسکیو سروسز جو ہیں وہ بھی آپریٹ نہیں کر سکتی. تو یہ چیزیں پھر آپ کو مطلب پریشان نہیں کرتی کہ آپ کیا ڈو اینڈ ڈائی کے اس پہ جاتے ہیں مائنڈ سیٹ پہ؟ بالکل ہے, لیکن جو یہ شوق رکھتے ہیں, جن کا یہ پیشن ہے, وہ ان کو رسک لینا پڑتا ہے. رسک کے علاوہ یہ گیم نہیں ہو سکتی. یہ ایئر ایمبولینس جو ہے ہم تھورایا کیری کرتے ہیں کہ کمیونیکیٹ کر پائیں. اگر کوئی ایمرجنسی کی صورتحال ہو جاتی ہے تو آرمی کے تھرو ایک کنیکشن ہوتا ہے, لیکن اگر دیر از اے بیڈ ویدر تو پھر وہ آرمی کا ہیلی نہیں پہنچ پاتا. بعض ٹائم آپ نے سنا ہوگا بعض اوقات کہ خبروں میں 3 دن ہیلی سروس جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے, ہیلی جا نہیں سکا ویدر خراب ہونے کی وجہ سے. تو اگر ویدر خراب ہوگا تو پھر ہیلی نہیں پہنچ پاتا. تو دیر از اے رسک ان دس فیلڈ, ایڈونچر میں تو یہ ہے یہ والا. تو لیکن ہم لوگ جو کرنے والے لوگ ہیں وہ دل گردہ رکھتے ہیں, اور ہم فیس کرتے ہیں, اور ہیپیلی فیس کرتے ہیں یہ. اچھا, ہیپیلی فیس کرتے ہیں, دیٹس گریٹ. آپ بتا رہی تھی آپ نے بھی یہ کچھ ایکسپیڈیشنز جو ہیں وہ کی ہوئی ہیں. جی بالکل, 90s میں. جی بالکل 90s میں کی ہوئی ہیں, جبکہ ہمارے پاس تو اس وقت سمجھ لیں کہ یہ سب سیٹلائٹ فونس کا اور یہ سب ماحول نہیں تھا. اور ابھی میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ بیوٹیفل فوٹیج دیٹ یور ڈاکیومنٹری, لیکن اب وہ ڈرونز آ گئے ہیں آپ کے پاس. اس زمانے میں جب میں ڈاکیومنٹری پروڈکشن مینیج کرتی تھی انٹرنیشنل چینلز کے لیے, تو ہمیں آرمی کے ہیلی کاپٹرز انگیج کرنے پڑتے تھے ایریل ویوز کے لیے, کیونکہ ادروائز ہم نہیں لے سکتے تھے ایریل ویوز. تو ابھی ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ سے اب بہت سے لوگ یہ پیشن کو فالو کر سکتے ہیں. اس وقت تو جو پراپر ٹیلی ویژن چینلز کی ٹیمز ہوتی تھیں ود ہیوی اکوپمنٹ, تو وہی مطلب یہ کام کر پاتی تھیں. میرے پاس تو کیمرہ بھی نہیں تھا, میں نے کیمرہ بھی بہت دیر میں, ایک بیسک کیمرہ جو ہے, تو میرے تو اس لیے 90s کی جو تصویریں بھی مجھے جو گروپ ممبرز ہیں وہ بعد میں بھیج دیتے تھے میرے. اچھا, لیکن میرا جی بینگ ٹور آپریٹر, جیسے آپ ابھی ذکر کر رہی تھیں, پاکستان صرف یہ نہیں کہ یہ ہمارے پاس اتنا زبردست ماؤنٹینس رینجز ہیں, ہمارے پاس ساحلی پٹی کتنی لمبی ہے, ہمارے پاس ڈیزرٹ کتنا خوبصورت ہے, ہمارے پاس پلینز, یہ جو ایون آپ کا پنجاب ہے, اینڈ دین اس میں جیسے آپ نے خود ذکر کیا گندھارا سویلائزیشن ہے, دین ہڑپا ہے, دین موئنجو دڑو ہے. سو یہ 5000 ایئرس آنورڈز یہ تمام جو ہیں پرانی اینشینٹ سویلائزیشنز ہیں ہمارے پاس ہیں, لیکن کیش آن ہم نہیں کر سکتے. ہمارے یہاں پہ آپ ٹور آپریٹر کے طور پہ کیا پرابلمز ہیں جو آپ سمجھتی ہیں کہ فلرش نہیں ہونے دیتے ہمارے یہاں ٹورزم کو؟ آئی ایگری ود یو. دیکھیں, میں نے دنیا دیکھ لی ہے. اسٹارٹ تو میں نے پاکستان سے کیا تھا ان مائی ٹین ایج. تو آئی فیل ان لو ود دا ماؤنٹینس, آئی فیل ان لو ود دس لینڈ ایون مور. پاکستان کے ساتھ ایک پاکستانیت کا آپ کا رشتہ ہوتا ہے, لیکن میں نے تو اس کا چپا چپا دیکھ کے, لوگوں سے مل کر کہ کیا خوبصورت لوگ ہیں, کیا کلچر ہے, کیا ہمارے پاس لینڈسکیپ ہے, کیا ریسورسز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں. اب اس کے بعد جب میں باہر نکلی, دنیا دیکھی, یورپ میں اس زمانے میں ہم لوگ مارکیٹنگ کے لیے جاتے تھے, لیکن اب تو چونکہ آئی ہیو لیوڈ ابراڈ, آئی ہیو لیوڈ ان بوتھ ورلڈس, تو ابھی میں کینیا سے بھی آ رہی ہوں, افریقہ بھی دیکھ لیا,
पूरा यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में। अच्छा, मैं सोचती थी कि क्या सिर्फ मैं पहाड़ों से मुझे मोहब्बत है कि मेरा नशा टूटता है, एडिक्शन है, क्या है। तो मैं नेपाल के पहाड़ भी देखे, मैंने अपने कनाडा के पहाड़ भी देखे, यूरोप के भी, कि बट देयर इज समथिंग विद पाकिस्तानी माउंटेन्स, the thing that you feel here that's nowhere else, and that is I guess is the people, of course. तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को, अब मेरा जो ओंटारियो प्रोविंस है कनाडा में, मैं जिस प्रोविंस में रहती हूँ, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोविंस, तो हम लोग एक एंड से दूसरे एंड तक अगर फ्लाई करके जाएं तो 2 घंटे की फ़्लाइट बनती है और लैंडस्केप चेंज नहीं होता। आप पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है, और मैं ये बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से कह सकती हूँ कि दुनिया में पाकिस्तान जैसा मुल्क नहीं है, डाइवर्सिटी वाइज, लैंडस्केप में भी, कल्चर्स में भी, कुजीन में भी, लैंग्वेजेस में भी। हाँ, इसमें शक तो नहीं है। और इसमें म्यूज़िक और सब चीज़ें आ जाती हैं। तो अब आप देखें कि साउथ से आपने जैसे साहिली पट्टी की बात की और वो सब, कराची से अगर आप फ्लाई करें 2 घंटे की फ़्लाइट में आप स्कर्दू में फ्रॉम सी लेवल टू द हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस एंड ग्लेशियर्स इन द वर्ल्ड यू गेट देयर इन 2 आवर्स फ्लाइट। ये दुनिया में कहीं नहीं होता। तो अगर आप एक ही जैसा मोनोटोनस रहता है लैंडस्केप फॉर क्वाइट सम टाइम। दूसरी बात ये कि ग्लेशियर्स जो हैं, कौन सा मुल्क है जहाँ आप रोड साइड से आप ग्लेशियर देख सकते हैं अपनी एयर कंडीशनड कोच के अंदर बैठ के या कार के अंदर बैठ के, और विद इन लाइक 30 मिनट्स की वॉक के साथ यू कैन बी ऑन अ होपर ग्लेशियर और पसू ग्लेशियर। 2-3 घंटे के ट्रैक के बाद यू कैन बी ऑन द वाइट स्नो, वाइट आइस, और यू कैन बी ऑन द दोज क्रेविसेस। तो ये वाले एक्सपीरियंसेस जो हैं एडवेंचर के और कल्चर के, इतने रिच एक्सपीरियंसेस दुनिया में कहीं नहीं है। तो फिर हम क्यों? या ऑन द अदर हैंड, मैं जिस भी कॉन्फ्रेंस पे जाती हूँ, कहीं पे भी, मैं यहाँ पे ग्लोबली भी मैं जाती हूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे भी और उस पे भी। अच्छा, लोग जब कहते हैं ना 5 साल की विजन, 10 साल की विजन, उसके बाद आप 4 साल के बाद जाए ना, वहाँ आपको वो दिखता है चेंज उस मुल्क में। पेट्रा, अगर आप जॉर्डन की बात करें, पेट्रा उनके पास एक साइट है एंशिएंट, ठीक है, yes. उनका 2019 में फर्स्ट टाइम गई थी। उन्होंने उसको एक कंट्रोवर्सी थ्योरी से जोड़ कर दिया, इवन मतलब वो कर दिया है। डू सो मच हियर। अच्छा, अब उस एक साइट से उनका 2019 में टारगेट था कि बाय दैट ईयर दे विल जनरेट 1 मिलियन टूरिस्ट, और सिर्फ उस साइट पे जाने का $100 टिकट है एक दिन का, और जो आपका वीज़ा है वो भी 100 जॉर्डेनियन डॉलर्स का है, और ये भी जॉर्डेनियन विच इज़ हायर देन कैनेडियन डॉलर्स। अब आप सोचें कि कितना रेवेन्यू, अगर 1 मिलियन टूरिस्ट उन्होंने एक साइट के लिए कहा था, और वो बाय नवंबर दे हैड रीच्ड दैट टारगेट। ठीक है, 2 साल पहले मैं वहाँ गई हूँ तो 4 मिलियन टूरिस्ट उनका वहाँ पे आ चुका है। छोटा सा मुल्क, छोटी सी इकोनॉमी, एक साइट। जी, हमारे पास तो क्या नहीं है। और हमारे पास कितने टूरिस्ट आते हैं, मैं लास्ट ईयर कोई मुझे कह रहा था 16,000 पूरे आ गए, मतलब फॉरेनर्स जो प्रॉपर टूरिस्ट, जिसको जो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की मुताबिक जो टूरिस्ट डेफिनेशन पे पूरा उतरते हैं। हम तो एक्सपर्ट्स भी जो हम आते हैं हमें भी काउंट कर लेते हैं ना, हम लोग भी टूरिस्ट इनके लिए हो जाते हैं। बट एनीवेज, तो अगर उस पर आप देखा जाए तो 15 या 16,000 गोरे टूरिस्ट आए थे। हमारे ज़माने में भी 35,000 के करीब आते थे। हम वो प्रैक्टिसेस, अब एक और कोई बाहर की कोई खातून एक लेक्चर दे रही थी यहाँ पे टूरिज्म कॉन्फ्रेंस में कि बलूचिस्तान की लग्जरी टूरिज्म आप एक्सप्लोर करें, हम कर रहे हैं फर्स्ट टाइम एवर। 30 years ago, 25 years ago, we were doing Balochistan safaris. मतलब हम तो अच्छी चीज़ें करके छोड़ देते हैं, फिर जो अगली एक कोई जनरेशन आती है तो वो कहते हैं कि we are the first ones doing it. No, we had been and people before us had been doing it. तो then why there is no continuation? हाँ, that is the question. Progress हो। अब इसमें पिछले से आगे स्टेप मेरे ख्याल से जो स्टेक होल्डर्स हैं, टूर ऑपरेटर्स, वो तो अपनी पूरी जान लड़ाते हैं। वो हम लोग बाहर भी अपने खर्चे पे जाते हैं और अपने टूर्स प्रमोट करते हैं, पाकिस्तान को प्रमोट करते हैं। शिकायतें जो हैं टूर ऑपरेटर से भी हैं, वो उसके बारे में भी बात करते हैं। वो नॉन प्रोफेशनल होंगे। या बट लेट्स टेक अ ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। Morning with Farah